ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، آپ نے نام شاید نہیں سنا ہوگا، نام ہے حیوہ۔ بولو کیا نام؟ یہ ہمارے یہاں نام رکھنے کا رواج ہے۔ تھوڑی آواز اوپر کریں، تھوڑی آواز اوپر کریں۔ آپ لوگ سن رہے ہو نا؟ تھکے تو نہیں ہو نا؟ نہیں تھکے تو بات بند کر دوں؟ نہیں، ساتھ میں بولو نا، ایک بہت بڑے حدیث کے امام، کیا نام؟ حضرت حیوہ۔ پورا مجمع بولے گا حضرت حیوہ۔ ان کا کیا معاملہ تھا بھائی؟ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے تقریر کرنے والے، بہت بڑے بیان کرنے والے۔ روز صبح میں ان کا سبق شروع ہوتا تھا، مجمع کا مجمع آتا تھا۔ کیا ہوئے معلوم ہے؟ جب یہ سبق پڑھاتے ہوئے اور بالکل سبق پڑھا کے کافی اچھا سبق پڑھا رہے ہوئے، اچانک ان کی ماں آتی تھی۔ اچھا، ماں کی عمر 99-100 سال کی عمر، اور ماں ڈنڈا لے کر ہاتھ میں آوے اور کیا کرے معلوم ہے؟ سیدھے آ کے حیوہ کو ڈانٹنا شروع کرے۔ کیا ڈانٹے؟ حیوہ کو کہے القی الحبوب علی الدجاجہ۔ آ کر کہتے، وہ ماں کر کہتی تھی، ہاں بیٹھ گئے، سبق پڑھانے بیٹھ گئے، بیان کرنے بیٹھ گئے، پورا مجمع بیٹھ گیا، ہوشیاری مارنے بیٹھ گئے۔ اپنے گھر میں مرغی کو دانا کون ڈالے گا؟ گھر میں مرغیوں کو دانا کون ڈالے گا؟ چلو اٹھو، پہلے مرغیوں کو دانا ڈالو۔ اب حضرت حیوہ وقت کے امام ہیں، وقت کے بہت بڑے ہیں، لیکن کتاب بند کرتے، پورے مجمع کو کہتے بیٹھے رہو، میں مرغی کو دانا ڈال کے آتا ہوں۔ حالانکہ حضرت حیوہ کہتے صبح میں نے مرغیوں کو دانا ڈالا، میں نے خود بھی ناشتہ کیا، امی کو ناشتہ کروایا، غسل کر کے آیا، لیکن امی کا دماغ ہے بس بڑھاپا ہے، جاتے ساری مرغیوں کو پھر دانا ڈالتے۔ اس کے بعد اماں کو پوچھتے، اماں میں نے مرغیوں کو دانا ڈال دیا، پھر میں سبق پڑھانے چلا جاؤں؟ اماں اجازت دیتی تو پھر آ جاتے۔ میرے پیاروں، یہ 1-2 دن کے بعد میں 6 مہینے، بولو کتنے؟ ایک دن کیا ہوا معلوم نہیں، ماں کا غصہ کچھ زیادہ ہوگا، بڑا ڈنڈا لے کر آئی اور وہی طریقے سے آئی اور آ کر کہا القی الحبوب علی الدجاجہ، تم مرغی کو دانا ڈالے بغیر آ گئے۔ اس دن حضرت حیوہ کی زبان سے نکل گیا، اماں حدیث کا سبق ہو رہا ہے اور بہت امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے اور میں مرغی کو دانا ڈال کے آیا ہوں۔ وہ ڈنڈا جو تھا نا، ماں نے لے کے وہ ڈنڈا مارا، سیدھے سر پہ مارا، یہاں سے خون بہنا شروع ہوا، سارا مجمع حیران۔ حضرت حیوہ اسی طرح خون دباتے دباتے چلے گئے، جا کے مرغیوں کو دانا ڈالا، پٹی وٹی باندھ کر آئے، اور اس کے بعد میں جب حدیث کی کتاب کو کھولا تو پڑھاتے پڑھاتے رونے لگے۔ پڑھاتے معلوم نہیں، یا تو درد ہوتا ہوگا یا تو ماں کی محبت یاد آئی ہوگی، رونے لگے۔ تو ایک شاگرد کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت ایک آئیڈیا، ایک آپ کو بہت اچھی بات بتاؤں، یہ کر لو، یہ روز کا معاملہ ختم۔ تو حضرت حیوہ نے کہا کیا کروں؟ کہا جب گھر سے باہر نکلو تو تالا مار کے نکلو۔ ماں تو گھر میں، باہر تالا لگا، ماں کا دماغ تو کام کرتا نہیں ہے، وہ تھوڑی دیر تک دروازہ ٹھک 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 کرے گی، پھر واپس بیٹھ جائے گی۔ آپ آرام سے سبق پڑھاؤ، سبق پڑھا کے تالا کھولو، پھر ماں کی جو خدمت کرنا ہے خدمت کرو۔ سننا میرے پیاروں، گنگا پروان حضرت حیوہ نے زور سے چیخ ماری اور کہا بیٹا وہاں تالا لگاؤں گا تو رات کو میرے خوابوں پہ تالا لگ جائے گا، رات کو میرے خوابوں پہ۔ تو سب نے کہا آپ کو خواب پہ تالا لگ جائے گا؟ کھرے وہاں ماں کے دروازے پر تالا لگاؤ گے، رات کو خواب میں کیسا تالا لگے گا؟ حضرت حیوہ نے کہا تم تو نہیں معلوم، روز رات کو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور روز مجھے آ کر پوچھتے ہیں، روز آ کر پوچھتے ہیں آج ماں نے تجھے کیا کہا، آج ماں نے تجھے کیسے ڈانٹا، تو نے آج ماں کی کتنی فرما برداری کی، اور آج تو آ کر مجھے پوچھیں گے تیری ماں نے تجھے کہاں مارا۔ اور جہاں جہاں میں بتاتا ہوں میرے نبی وہیں پر اپنا مبارک ہاتھ پھیر دیتے ہیں، تو اب وہ تالا لگ جائے گا۔ تو میرے پیاروں سچ بتاؤ، ہم نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اپنی ماں کے سامنے آواز اٹھانا، اپنی ماں کے سامنے زور سے بولنا، باپ کو ایک دم کڑوا جواب دینا، یہاں تک کہنا کہ ماں تیرے کو نہیں سمجھ میں آتا، میرے کو سمجھ میں آتا ہے۔ میرے پیاروں، جس ماں اور باپ نے تمہیں جنا، تمہیں زیادہ سمجھ میں آنے لگا۔ اس لیے وہ دن آنے سے پہلے، شب برات، وہ رات آنے سے پہلے ماں سے معافی مانگ لو گے، بولو کر لو گے انشاءاللہ۔ تو پہلا کام لا الہ الا اللہ، دوسرا کام مصطفیٰ کا دامن، اور تیسرا کام بولو ساتھ میں بولو، تیسرا کام ماں کی فرما برداری۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرو، ماں سے معافی مانگ لیں گے، بولو مانگ لیں گے انشاءاللہ۔ اب بات ختم کر رہا ہوں، آخری بات میرے پیاروں، یہ بچے قرآن پاک کے حافظ ہوئے نا، بولو ہوئے نا، حافظ ہوئے۔ یہ مدرسہ، یہ مسجد، یہ بچے، یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔
میرے پیاروں کیا شان ہوگی قیامت میں، چاہے دنیا میں کوئی کرے نہ کرے، لیکن سچ بتانا ان لوگوں کی شان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں صرف شارٹ میں آپ کو بتا دوں، قیامت میں حافظ جو ہے نا، حافظ جتنے حافظ ہوں گے، مرد یا عورتیں، لڑکے یا لڑکیاں، حافظین اور حافظات جتنے ہوں گے قیامت میں اللہ سب حافظوں کو جمع کریں گے، سب حافظوں کو جمع کریں گے۔ تو ظاہری بات ہے قیامت کا دن ہوگا، سب لوگ تھر 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 کانپتے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے، کیوں حافظین کو پوچھیں گے، یہ بچوں کو پوچھیں گے کیوں کانپ کیوں رہے؟ تو سب کہیں گے اللہ آپ کا ڈر لگتا، اللہ آپ کا ڈر لگتا۔ اللہ فرماتے مت ڈرو، اگر مجھے عذاب دینا ہوتا تو تمہارے سینے میں میرا قرآن نہیں عطا کرتا، مجھے اگر تمہیں عذاب دینا ہوتا تو یہ پیارا قرآن میں تمہارے سینے میں نہیں دیتا۔ اور میرے بھائیوں سننا، بہت پیار سے سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ کو کیا کہیں گے؟ اللہ خود کہیں گے حافظ کو، کہیں گے پڑھتا جا جنت کی سیڑھی چڑھتا جا، بولو سبحان اللہ، پڑھتا جا جنت کی سیڑھی چڑھتا جا۔ قرآن پاک میں 6666 آیتیں، جنت کی سیڑھی 6666، اللہ کہیں گے پڑھتا جا جنت کی سیڑھی چڑھتا جا۔ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، اللہ فرمائیں گے پڑھتا جا جنت کی سیڑھی چڑھتا جا، آخری آیت پر پہنچے گا 10 قدم پر جنت الفردوس، بولو سبحان اللہ۔ یعنی حافظ اور جنت الفردوس، بولو کتنے قدم؟ 10 قدم۔ اب سننا کیا ہوگا، یہ حافظ لوگوں کو مبارک کرے، بولو آمین، بولو آمین۔ اللہ تینوں بچوں کو مبارک کرے، بولو آمین۔ 10 قدم باقی ہوں گے، اور حافظ کو اللہ کیا کہیں گے معلوم؟ اے حافظ جاؤ 10 قدم چلو، اور اللہ سارے فرشتوں کو کہیں گے حافظ چلتا جائے گا، تم چاروں طرف سے سلام کرتے جاؤ گے، بولو سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں فرمایا وہ فرشتے سلام کریں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ وہ فرشتے سلام سلام سلام، اور حافظ درمیان میں چلے جا رہے، چاروں طرف سے فرشتے سلام۔ 10 قدم پر جنت کا دروازہ کھلے گا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا حتی اذا جاؤوا وفتحت ابوابها، جنت کا دروازہ کھلے گا، یہ جیسے اندر جائیں گے اللہ کی آواز آئے گی، فرشتوں سلام بند، کوئی سلام نہیں کرے۔ ارے جنت میں انٹر ہو گئے حافظ، اللہ کہیں گے اے فرشتوں کوئی سلام نہیں، تو حافظ جو ہوں گے وہ اللہ کو کہیں گے اللہ وہ سلام کرتے تھے بہت اچھا لگتا تھا، اللہ وہ سلام کرتے تھے بہت اچھا لگتا تھا، تو نے کیوں ان کو رکا دیا؟ کرنے دو نا، ان کو سلام کرنے دو نا۔ اللہ کہیں گے میرا بندہ تیرے سینے میں قرآن ہے، فرشتے نہیں سلام کریں گے، اب میں خود اللہ تجھے سلام کروں گا، اب میں خود اللہ تجھے سلام کروں گا۔ یہ سورہ یاسین پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو۔ اللہ نے فرمایا ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہہ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ کہیں گے فرشتوں سلام مت کرو، اب پیدا کرنے والا اللہ خود سلام کرے گا۔ اے میرے پیارو اللہ کیسا سلام کریں گے، معلوم ہے جن کو اللہ سلام کریں گے سب جنت کے دروازے پر بیٹھ جائیں گے۔ اللہ کہیں گے آگے بڑھو، ابھی تو جنت بہت بڑی ہے، آگے بڑھو۔ تو کیا کہیں گے اللہ تیری آواز میں ہی ہم کو جنت مل گئی ہے، بولو سبحان اللہ۔ پھر معلوم ہے کیا ہوگا، پھر سب حافظ بولو کہاں جائیں گے؟ ارے بولو نا کہاں جائیں گے؟ ایک دن ہوگا اللہ کہیں گے سننا بھلا، ایک دن ہوگا اللہ کہیں گے جنت کی بالکنی میں جاؤ، بھائی جنت کی بالکنی بالا خانہ اس سے بھی خوبصورت جاؤ، وہ سارے حافظ جائیں گے، کہاں جنت اور کہاں جنت کی بالکنی، سارے حافظ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نیچے دیکھو، نیچے دیکھو، وہ جنت میں سے نیچے دیکھیں گے تو بہت نیچے جہنم کی کھائی ہوگی، کسی کو مارا جاتا ہوگا، کسی کو پیٹا جاتا ہوگا، کسی کو لوہا سر پھوڑا جاتا ہوگا، کسی کی ہڈی توڑی جاتی ہوگی، کسی کی پسلی سے پسلی ملا دی جاتی ہوگی، کسی کو بڑے بڑے کانٹے گلے میں
उतारते जाएंगे। ये ऊपर से देखेगा, कहेगा अल्लाह नहीं, मेरे को नहीं देखना, अल्लाह अल्लाह मैं जन्नत में बराबर, मैं जन्नत की बालकनी में बराबर, अल्लाह मुझे ये नहीं देखना। अल्लाह कहेंगे तेरे सीने में कुरान था, देख ले कि जितने नीचे है जहन्नम में और जिसको अज़ाब होता, इसमें तू किसी को पहचानता है? सिर्फ ऊपर से देख के बता, किसी को पहचानता? तो यूँ देख कर कहेगा अल्लाह उसको पहचानता, वो गंगापुर में रहता था। अल्लाह कहेंगे वो तेरे को पहचानता था? अल्लाह मेरे को नहीं मालूम, वो मेरे को पहचानता नहीं पहचानता, लेकिन मैं उसको फिर वो कहेगा अल्लाह वो मेरा चचा, उसको तो मैं पहचानता हूँ, अल्लाह वो मेरी फूफी है, अल्लाह मैं उसको पहचानता हूँ, अल्लाह वो मेरी खाला है, मैं उसको पहचानता हूँ। फिर कहेगा अल्लाह वो हमारे मदरसे में आया था, एक बार आया था, हमारे प्रिंसिपल के साथ बैठा था, लेकिन मेरे साथ बात नहीं किया था, लेकिन अल्लाह मैं उसको पहचानता हूँ। अल्लाह फरमाएंगे मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी बड़ाई की कसम, तू जिसको पहचानता है इशारा कर, आज तू इशारा करता जाएगा, जहन्नम से निकाल कर उसे भी जन्नत में पहुंचा दूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कमाल गंगापुर है, जब खत्म करने पर आया तब आप लोगों की आंखें खुली है। मेरे प्यारों, आज मैं आपके सामने दो बातें करूंगा, दोगे मेरे को? बड़े कंजूस है भाई, दोगे भाई? मैं अपने वास्ते भीख मांगने नहीं आया हूँ, ये मैंने आज पूरा दिन में यहाँ था जामिया उमर बिन खत्ताब में, लेकिन मैं आपसे कलेक्शन चंदा मांग रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात बता रहा हूँ, आपकी मर्जी, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद फैसला करना, लेकिन उस बात को बताने के बाद पहले एक इरादा करो ताकि मेरी चार बातें मुकम्मल हो जाए। पहली बात ला इलाहा इल्लल्लाह, मुस्तफ़ा का दामन। नंबर 3 माँ की खिदमत, अब्बा की खिदमत, और आखिरी बात कह दो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि कल भी मैंने वहाँ सालार जंग में और आज गंगापुर में एक ही बात कहूँगा, शायद कोई आलिम इतना खुलकर नहीं बोलता, लेकिन मैं खुलकर कहता हूँ आपकी मर्जी, बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुरान में लिखा, अल्लाह ने साफ अल्फाज में कह दिया, जो नमाजी होगा वो जन्नती होगा और जो बेनमाजी होगा वो जहन्नमी होगा। फिर बोलो, जो नमाजी होगा वो जन्नती होगा, जो बेनमाजी होगा वो जहन्नम। तो कौन कौन तैयार है? नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफिज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले, नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं। अल्लाह फरमाते जन्नतुल फिरदौस अता करूंगा, उससे ऊपर कोई जन्नत नहीं। नमाज नंबर 1 तो जन्नत भी नंबर 1। तो कौन कौन तैयार है? सब पढ़ेंगे नमाज। लेकिन एक बहुत प्यारी बात बताओ, ये मैंने पढ़ा और बहुत दिल इतना राजी हो गया। एक बादशाह था, बोलो कौन? उसने इरादा किया कि मुझे मस्जिद बनाना है, मस्जिद मदरसा सब साथ में बनाना है, और उसने ये भी ऐलान किया कोई चंदा नहीं, कोई कलेक्शन नहीं, क्योंकि उसको चंदे की क्या जरूरत है, वो खुद क्या है? बादशाह है, उसको चंदे की क्या जरूरत है? वो गरीब मिस्किन यतीम बेवा लाचार मजबूर, पूरी रियाया को संभालने वाला, पूरा बैतुल माल उसके पास, सारी हुकूमत उसके पास। उसने कहा कोई कलेक्शन नहीं, कोई चंदा नहीं, मैं बादशाह, अपने नाम से मैं अल्लाह का घर बनाऊंगा। देखो, मस्जिद बनाया तो अल्लाह का घर बनाया, मदरसा बनाया तो मुस्तफ़ा का घर बनाया। कहा मैं दोनों बनाने वाला और कोई चंदा होने वाला। अच्छा, उस जमाने में एक 20 साल का जवान लड़का जो जंगलों में लकड़े काटे, बोलो क्या करे? जंगलों में लकड़े काटे, और जंगलों में लकड़े काटे, बेचारा गर्मी में बेचे। उसको पता चला कि बादशाह मस्जिद बनाने वाला है, अल्लाह का घर, मुस्तफ़ा का घर। वो बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट लिया, अब बादशाह के पास आया। अब बादशाह के पास आया, कहा बादशाह आप अल्लाह का घर बना रहे? बादशाह ने कहा हाँ। कहा कि आप मुस्तफ़ा का घर बना रहे? बादशाह ने कहा। तो कहा मैं जंगल में लकड़े काटता हूँ, आज मैंने बेचा और 4 ईंट खरीदा। कितनी ईंट समझते हो? 4 ईंट खरीदा और निकाला रुमाल में, बड़े रुमाल में 4 ईंट निकाला। कहा मैं चाहता हूँ आप जो अल्लाह का घर बनाते उसमें मेरी 4 ईंट लगा देना, उसमें मेरी 4 ईंट। बादशाह का तेवर बदल गया। बादशाह ने कहा बाहर बोर्ड नहीं लगा, हमने बाहर ऐलान करवाया कोई चंदा नहीं,
कोई कलेक्शन नहीं, किसी का कोई पैसा लेना नहीं, बादशाह हो, अकेला मुस्तफा का मकान बनाओ, अकेला अल्लाह का घर बनाओ, कोई मुझे नहीं चाहिए। उठाओ तुम्हारी ईंटें उठाओ। कहा बहुत हलाल की कमाई है, 4 ईंटों में तुम्हारा क्या जाएगा। बादशाह ने कहा उठाओ, मैं तो यहाँ से धक्के मार के निकलवाऊंगा। उस बेचारे ने 4 ईंट ली। सुनना, लेकिन अकल वाले को अल्लाह कैसी अकल देता, कैसा। वो बाहर गया जहाँ सारी ईंटें रखी हुई थी। भाई मस्जिद तो बनी नहीं थी, सारी ईंटें रखी हुई थी। उसने क्या किया, वो ईंटों के साथ अपने लकड़े भी रखा और सबको बराबर बांधा और अपने कंधे पर रखा और जानबूझकर वो ईंटों के सामने गिर गया। भाई ईंटों के सामने गिर गया, जल्दी उसका रुमाल खोला, वो जो ईंटें थी वहां अपनी 4 ईंट रख दी और वापस रुमाल बांधा, लकड़े हाथ में लिया और लेकर तो सबने देखा कि भरी हुई कोठरी के साथ गिरा और बड़ी हुई कोठरी के साथ वापस चला गया और 4 ईंटें कहाँ रख दिया। हो गया, जमाना गुजर गया। वो बादशाह भी उसके बाद में एक अल्लाह का वली बना हुआ बादशाह ही था। एक दिन रात को ख्वाब में बादशाह रात को ख्वाब में देखता है कि ख्वाब में कोई उनको उठा रहा है और 2 शख्स इनको उठा के कहते चल जन्नत में चल। तो कहा अभी जन्नत में? कहा तूने अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह ने जन्नत में तेरा महल बना दिया और पूरा महल अल्लाह ने चांदी का बनाया है। एक बादशाह इतना खुश, और वो 2 फरिश्ते होंगे या ख्वाब में जो भी होंगे वो दरवाजा, चांदी का दरवाजा खोलते हैं और बादशाह को लेकर चलते और एक ही आवाज आती है, जो अल्लाह का घर जमीन में बनाता है, जो मुस्तफा का घर जमीन में बनाता है, अल्लाह जन्नत में उसका महल बनाता। और बादशाह देखा चला जन्नत तो खत्म ही ना होए। आखिर में वो ख्वाब में कहता है भाई बहुत चले। कहाँ तक है? कहा भी तो बहुत चलते जाओ, इतना लंबा ख्वाब। एक जगह पे जाकर उसको कहा तेरी जन्नत यहाँ पर खत्म हो गई और ये जो इसके बाजू वाली जन्नत है वो सोने की और मोतियों की बनी हुई है, वो तेरी नहीं है, यहाँ तुम्हारी जन्नत खत्म हो गई। तो वो बादशाह ने ख्वाब में 2 को कहा कि वो मेरी जन्नत के साथ वो जन्नत और भी चमकती है, मेरी तो चांदी की है, वो सोने की है, वो जवाहरात की है, वो मोती की है, वो याकूत की है, वो जबरदस्त की है, उसके पत्थर कितने शानदार है। तो वो जन्नत किसकी है? कहा वो जन्नत भी उसकी है जिसने मस्जिद बनाई है। कहा कौन सी मस्जिद? कहा जो तूने बनाई। उसने कहा मैंने मस्जिद बनाई, उसमें तो कोई नहीं था, कलेक्शन नहीं था, चंदा नहीं था, मैंने अकेले ने मस्जिद बनाई और मस्जिद बनाने वाले को चांदी की जन्नत और जिसने कुछ नहीं किया उसको सोने की जन्नत। कहा ना, उसने भी मस्जिद बनाई। तो बादशाह ने 2 को कहा तुमको नहीं समझ में आता, जब मैं अकेला बनाने वाला तो उन दोनों ने कहा याद कर वो 4 ईंट लेकर आया था, याद कर। तो कहा आया था लेकिन मैंने लिया नहीं था। कहा तूने लिया नहीं था, अल्लाह ने पहुंचा दिया था, सारी ईंटों में उसने ईंट रख दिया था, ये उसकी जन्नत है। बोलो ये उसकी जन्नत है। बादशाह की आंख खुली और बादशाह को ख्वाब में बताया तुझे पूछना हो तो वो मजदूर को बुला के पूछ लेना, लेकिन डांटना वाटना नहीं, वरना ये जन्नत भी जाएगी। वरना सुबह में बादशाह उठा, पहले तो सोचा कि डांटने का नहीं उसको, मैं भले बादशाह हूं। दिल्ली में सोचा यहीं पे सौदा कर लो, देखो क्या होता है। बुलाया उस जवान को, वो 22 साल का जवान आया। आकर बादशाह ने कहा वो 4 ईंट क्या हुआ? सच्ची दास्तान सुना। उसने रोते रोते सुना दिया कि वो 4 ईंट मेरी मस्जिद में लग गई। बादशाह तो समझ गया, डांटने वाटने का तो है नहीं। बादशाह ने इतने प्यार से कहा वो जो 4 ईंट तूने रखी ना, तू बता, आज मैं वो 4 ईंट खरीदना चाहता, तू कीमत बता, मैं तुझे कीमत दे दूंगा। तो उसने कहा नहीं, मैं कोई कीमत नहीं बताता, मैंने तो वो 4 ईंटें रख दी, बात खत्म हो गई। बादशाह ने कहा 1000 दीनार दूंगा। कितना? दीनार यानी सोने का टुकड़ा, 1000 सोने के टुकड़े दूंगा, बस इतना लिख कर दे दे कि वो 4 ईंट तूने मेरे को दे दी और 1000 दीनार तूने ले लिया। तो वो क्या कह रहा, बहुत सस्ता है, इतना तुम 4 ईंट मैंने दिया, सिर्फ 1000 दीनार। तो बादशाह कहने लगा अरे ईंटें दिया था, कोई सोने के टुकड़े थोड़ी दिया था, 4 ईंट दिया था मैं 1000। तो बादशाह ने कहा चल न तेरी न मेरी 2000।
2000 دینار لے کے جا، لیکن یہ لکھ کے دے کہ وہ 4 اینٹ تو نے میرے نام پہ کر دی۔ اس نے کہا 2000 میں نہیں ہوئے، ایسا سستی باتیں مت کرو، اتنے بڑے بادشاہ ہو کے 2000 کی باتیں کرتے۔ بات بڑھتے بڑھتے چلی گئی 5000 دینار۔ اس نے کہا نا 5000۔ تو بادشاہ نے آخر میں کہا دیکھ اب آخری بات کر رہا ہوں، غصہ دبا کے رکھا، بہت اپنا غصہ دبا کے، آخری بات 10,000 دینار، 4 اینٹ 10,000 دینار، اور جا تیرے کو زمین بھی دیتا 10,000 دینار بھی دیتا، لیکن لکھ کر دے دے کہ وہ 4 اینٹ میں نے۔ وہ جوان کیا کہتا نہ اس میں نہیں ہوئے۔ اب بادشاہ کا دماغ گیا، کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو سودا کرتا ہے میرے ساتھ میں 10,000 دینار؟ تو کہا بادشاہ جو خواب تو نے دیکھا ہے وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے، جو خواب تو نے دیکھا اور تو نے تو آج رات دیکھا، میں نے تو جس دن وہ 4 اینٹ لگایا اس رات سے روزانہ میں خواب میں میری جنت کو دیکھتا، میں سب کا سودا کروں گا مگر جنت کا سودا نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ روتا ہوا جوان چلا گیا۔ آج میں بھی چاہتا ہوں میرے، اور اللہ کی قسم آج تک کسی مفتی نے یہ نہیں کہا کہ موبائل حرام ہے، کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ موبائل مکروہ تحریمی ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ موبائل مکروہ تنزیہی ہے۔ آج میں بھی کہتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ موبائل کا رکھنا جائز ہے، موبائل کا خریدنا جائز ہے، موبائل کا بیچنا جائز ہے، موبائل کا استعمال کرنا جائز ہے، مگر میرے گنگا پور والوں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں کیا وہ جائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وروى الإمام البخاري عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بہت ہی محترم اور مکرم اور مبجل اور مفضل علماء کرام، اساتذہ علم و فضل، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان کرم، پروردگار کا بہت بڑا آج اللہ نے یہ جامعہ عمر بن خطاب اور یہ گنگا پور میں آنے کی اللہ نے سعادت نصیب فرمائی۔ پورا مجمع ایک ساتھ میں آمین کہے، اللہ ہمارے آنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، پورا مجمع آمین کہے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کو مغفرت فرمائے۔ میرے پیاروں، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، بہت پیار محبت سے کہتا ہوں، بہت دور سے آئے ہیں آپ لوگ بھی، بہت دور اور قرب و جوار سے آئے ہیں۔ ایک ارادہ کریں کہ ہم 2 کام کریں گے اور شعبان کے مبارک مہینے میں اللہ سے 2 انعام وصول کریں گے۔ کون کون تیار ہے؟ 2 کام کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اللہ سے کتنے انعام وصول کریں گے؟ 2 انعام وصول کریں گے۔ اس میں سب سے پہلا کام ہم کو کرنا ہے غور سے سننا، بولو سنیں گے انشاءاللہ۔ یہ پہلا کام ہے ہمارا، سننا، بولو کیا کرنا؟ سننا۔ اور دوسرا کام ہے عمل کرنا۔
بولو دوسرا کام ہے عمل کرنا۔ دو کام ہم کو کرنا ہے، ایک غور سے سننا ہے، قرآن حدیث کی باتوں کو سننا ہے، اور نمبر دو ہمیں عمل کرنا ہے۔ اچھا اگر ہم یہ دو کام کر لیں، ہم اللہ سے پوچھے اللہ آپ کیا دیں گے؟ ہم قرآن کی باتیں سنیں گے، اللہ ہم حدیث کی باتیں سنیں گے، ہم علماء کرام کی تقریریں سنیں گے، اللہ عمل بھی کریں گے، اللہ ہم یہ دو کام کریں گے، اللہ آپ کیا دیں گے؟ اللہ فرماتے میرا پہلا انعام تم چاہو گے یا نہ چاہو گے میں موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا، اور پھر اللہ فرماتے دوسرا انعام بغیر حساب و کتاب کے جنت میں پہنچا دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن میں لکھا۔ بولو کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں پارہ نمبر 23۔ بولو پارہ نمبر 23۔ اللہ نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ الذین ھداھم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پیارے پیارے بندے اور بندیاں، سبحان اللہ بولے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پیارے پیارے بندے اور بندیاں آج قرآن اور حدیث بولو سنیں گے انشاءاللہ، اور نمبر دو عمل کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے اولئک الذین ھداھم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ میرے وہ بندے ہیں جو قرآن حدیث سنیں گے، عمل کریں گے۔ اللہ فرماتے یہ وہ میرے بندے ہیں جن کو میں ہدایت عطا کروں گا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے گا یا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا۔ نمبر دو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ آج بہت ساری خوبیاں جمع ہوئی ہیں۔ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مہینہ کون سا؟ آواز سے بولو نا، کون سا مہینہ؟ شعبان۔ بولو کون سا مہینہ؟ شعبان آنے والا، اور یہ دو مہینے میں بہت پیار ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ ساتھ میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ ہمارے نبی فرماتے شعبان میرا مہینہ ہے، آنے والا رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ارے ادھر نظر کرو تو محمد نظر آئے، وہاں نظر کرو تو اللہ نظر آئے۔ محمد اور اللہ کے بیچ میں ہم گنہگار کرم کا آسرا بنائے بیٹھے۔ شعبان محمد کا مہینہ، بولو رمضان اللہ کا مہینہ۔ ایک تو محمدی مہینے میں ہم جمع ہیں، بہت پیارا مہینہ۔ نمبر دو 3 بچے قرآن پاک کو مکمل حفظ بائی ہارٹ کر گئے۔ آپ کو نہیں معلوم ہوگا جب انہوں نے آخری آیت پڑھی ہوگی جو ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے من الجنتی والناس، جب آخری آیت پڑھی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کو کہتے جبرائیل جاؤ زمین پر جاؤ۔ حضرت جبرائیل پوچھتے اللہ کیا کام کیا؟ اللہ فرماتے ہیں میرے 3 بندے آج قرآن پاک کو اپنے سینے میں رکھے ہیں۔ تو جبرائیل فرماتے اللہ جا کے کیا کرنا؟ اللہ فرماتے جبرائیل جاؤ تینوں کی پیشانی چوم کے واپس آ جاؤ۔ اللہ 3 بچے حفاظ کرام ماشاءاللہ پورے قرآن پاک کو بائی ہارٹ کرنے والے۔ شعبان کا مبارک مہینہ، جامعہ عمر بن خطاب کے جلسے میں ہم جمع ہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی مت کہنا یہ مدرسے کا بچہ ہے، یہ مدرسے کا بچہ ہے، وہ مدرسے کا بچہ ہے۔ یہ ہماری زبان پر غلط بات آتی ہے مدرسے کا بچہ۔ کوئی مدرسے کا بچہ نہیں ہوتا۔ جتنے قرآن حدیث کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ کر آتے ہیں، اپنے ابا کو چھوڑ کر آتے ہیں، اپنے گھر کے در و دیوار کو چھوڑ کر آتے ہیں، جو بچے اپنے گھر کا شوق والا کھانا اور پینا چھوڑ کر آتے ہیں یہ بیمار ہوتے، خاص ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ان کا کپڑا دھونے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کے برتنوں کو مانجنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جو اللہ رسول کی محبت میں اپنے گھر کو چھوڑ کر بے گھر ہو کر آتے ہیں اور مدرسے کے ہاسٹل میں رہتے ہیں، ان کو مدرسے کا بچہ مت کہنا۔ یہ مدینے والے
والے کے مہمان بن کر آتے ہیں۔ اللہ یہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانان کرام ہیں۔ آج وہ مہمانان کرام قرآن پاک کو اپنے سینے میں لے کر بیٹھے ہیں، تو میں اگر قسم کھاؤں تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ علماء موجود ہے، شعبان مہینہ موجود ہے، حفاظ کرام موجود ہے، تو آج کی رات مغفرت کی رات کیوں نہیں ہوگی میرے پیاروں؟ آج کی رات رحمت والی رات کیوں نہیں ہوگی؟ آج کی رات برکت والی رات کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے ہم سب دل جمع کر کے یہاں پر بیٹھے اور ارادہ کریں کہ جو سنیں گے عمل کریں، سب کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بہت سارے علماء کرام بیٹھے ہیں، ابھی ہمارے مولانا یہ بلال قاری بلال صاحب بہت اچھے انداز میں نعت پاک پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد ہمارے بیٹے قاری قمر الاسلام قمر نے تو دھوم مچا دی۔ یہ ہمارے گجرات میں بھی آ کے دھوم مچاتے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی دھوم مچائی وہ یہاں پر یہ ہمارے مولانا یونس صاحب۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں گنگا پور اوڑیسہ میں آیا، میرے کو لگا میں لکھنؤ میں بیٹھا۔ کیا ان کی اردو ہے مولانا، کیا آپ کی فصاحت، بلاغت، طلاقت، سلاست، کیا اردو زبان بول رہے تھے۔ آپ گھر میں بھی ایسے بولتے ہیں؟ آپ کی جب شادی ہوئی ہوگی تو بیوی کو کتنے اچھے انداز میں آپ نے آؤ بھگت کی ہوگی۔ کیا مائک پر انہوں نے جو اردو کہا نا، مجھے نہیں لگتا کہ کچھ لوگوں کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا، کیونکہ وہ اردو اور عربی کا جو توازن انہوں نے قائم کیا، اور بیچ بیچ میں جو فارسی کے جملے آتے تھے انگوش بدندہ وغیرہ وغیرہ، تو میں حیران ہو گیا کہ میں اوڑیسہ میں ہوں، گنگا پور میں ہوں، یا کوئی لکھنؤ کے نوابوں کے محل میں بیٹھا ہوں، کیونکہ ایسی اردو تو وہ زمانے میں بولی جاتی تھی۔ یا اردو زبان اتنی پاور والی آپ کی، تو مولانا پھر اکیلے میں پوچھوں گا، بیوی کے ساتھ تو ایک زبان میں بات نہیں کرتے، وہ بھی لکھنؤ کی ہے۔ اللہ ہمارے مولانا کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اتنا اچھا اردو سننا جب ملتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے، باغ باغ ہو جاتا ہے۔ خیر اب ہم بات شروع کریں انشاءاللہ۔ کل ہم وہاں تھے سالار جنگ میں، کل تھے، آج ہم گنگا پور میں ہیں، بہت کم فاصلے پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ کل بھی ہم نے 4 باتیں کہی تھی، آج بھی وہی 4 باتوں کو دہرائیں گے انشاءاللہ، جس میں سب سے پہلی بات یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون؟ ساتھ میں بولیں گے، یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ جو کچھ ہوا میرے پیاروں، کرنے والا کون؟ اور جو ہو رہا ہے کرنے والا کون؟ اور آئندہ کیا ہوگا میرے کو نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم، مگر کرنے والا کون؟ اللہ۔ میرے پیاروں کاش وہ اللہ سے ہم کو محبت ہو جائے، وہ تقوی آ جائے ہمارے پاس۔ وہ اللہ کتنا رحم والا ہے، کتنا کرم والا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہو کیا ہم گناہ نہیں کرتے؟ ارے بولو ہم گناہ کرتے ہیں، چھوٹا گناہ، بڑا گناہ، جان بوجھ کر کرنا، انجانے میں ہونا، دن میں ہونا، رات میں ہونا، اتنے گناہ وہ اللہ دیکھتے، اتنے گناہ دیکھتے، مگر کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا میرا بندہ میں تجھے بھوکا سلاؤں گا، کبھی نہیں کہا میں تجھے پیاسا تڑپاؤں گا، کبھی نہیں کہا میں تیرے کپڑے اتار کے ننگا کر کے راستے پر پٹک دوں گا، کبھی اللہ نے ہم کو گھر سے بے گھر نہیں کیا، بلکہ ہم کو گرمی لگی تو اللہ نے ٹھنڈے ٹھنڈے اے سی کا انتظام کر دیا، ہم کو ٹھنڈ لگی تو اللہ نے بلینکٹ اور سویٹر کا انتظام کر دیا۔ وہ اللہ ایک بار بھی نہیں پوچھتا میرا بندہ مجھے دھوکہ کیوں دیتا ہے۔ اس لئے میرے پیاروں آج سب سے پہلے اپنا کلمہ مضبوط کرو، بولو لا الہ۔ کون کون تیار ہے؟ ساتھ میں بولیں گے لا الہ۔ اور یہ کلمہ جو ہے نا، یہ ایمان، ہمارا ایمان، ہمارا کلمہ، بولو لا الہ الا اللہ۔ اتنا پیارا، اللہ کی قسم اتنا پیارا۔ دیکھو میں پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کلمہ پڑھا، آپ نے کلمہ پڑھا، کوئی پوچھیں گے کیا ہوگا؟ کہا ہم نے کلمہ پڑھا۔ ارے پڑھنے والے کی نظر میں کلمہ، دیکھنے والے کی نظر میں کلمہ، سننے والے کی نظر میں کلمہ، بیٹھنے والوں کی نظر میں کلمہ۔ اللہ کو پوچھو ہم نے کیا پڑھا؟ اللہ فرماتے تو نے کلمہ نہیں پڑھا، میں نے زمین سے لے کر آسمان تک تیری نیکی کا درخت لگا دیا، جس کی شروعات زمین پہ ہوتی ہے اور جس کا ختمہ آسمان پر ہوتا ہے۔
ایک کلمہ پڑھو، اللہ ایک درخت نیکی والا، جنت والا، رحمت والا، مغفرت والا، اللہ ایک درخت لگاتے ہیں جس کی جڑیں زمین میں ہوتی ہے اور اس کی شاخیں، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ بھی قرآن میں لکھا، پارہ نمبر 13، بولو پارہ نمبر، یہ 3 بچے تو پڑھیں گے میرے ساتھ میں کیونکہ وہ حفاظ ہیں، اور بھی جتنے حافظین ہیں سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو نے کلمہ پڑھا، پڑھنے والے کی نظر میں کلمہ ہے، سننے والے کی نظر میں کلمہ ہے، بولنے والے کی نظر میں کلمہ ہے۔ اللہ فرماتے تو نے کلمہ پڑھا، میں نے ایک نیکی کا درخت لگایا، رحمت والا، مغفرت والا، برکت والا، جنت والا، میں نے درخت لگایا جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہے۔ اس لیے یہی درخت موت کے وقت ہمیں کام آئے گا، یہاں روح نکلے گی، وہاں روح ہماری جنت میں پہنچ جائے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ تو یہ کلمہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ درخت ہے، بہت پاکیزہ درخت ہے۔ تو میرے پیاروں، کون کون تیار ہے آج پہلی بات پر آ جائے؟ یقین مضبوط کرنا، کرنے دھرنے والے کون؟ او اللہ ہی ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا، وہ اللہ ہی ہے، بولو جو ناممکن کو پورا مجمع بولے گا۔ جیسے کل ماشاءاللہ وہاں ہم نے بہت اچھا مجمع پایا، پورا مجمع ساتھ میں کہے گا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی، بولو نا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں زندگی دینے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی۔ ہمیں زندگی دینے والا کون؟ ہمیں موت دینے والا کون؟ ارے میرے پیارو، یا آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ یا عرش اور فرش کا بنانے والا کون؟ یہ زمین کو بچھونا بنانے والا کون؟ آسمانوں کو چھت بنانے والا کون؟ آسمانوں سے پانی اتارنے والا کون؟ اور ہمارے کھیتوں میں پیداوار لانے والا کون؟ ہمارے باغوں کو گلے گلزار بنانے والا کون؟ ایک شکایت ہے ہم کو، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ بولو ہاں ہے نا شکایت، دعا قبول نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا بہت مانگا مگر دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج میں آپ کو ایک بہت پیاری چیز اور پیارا نسخہ بتاتا ہوں کہ دعا کیسے قبول ہوئے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعا مانگتا مگر دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کی توحید بیان کر، اللہ کی توحید بیان کر، اللہ کی عظمت بیان کر۔ کہا وہ کیسے بیان کروں؟ ہمارے نبی نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کر بتائی جس میں اللہ کی توحید، اللہ کی شان، اللہ کی عظمت، ہمارے نبی نے فرمایا یہ پڑھ لو اور اس کے بعد دعا مانگو۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا تم نہیں، جو بھی میرا امتی محبت کے ساتھ اللہ کی قدرت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آیت پڑھے گا، اس کے بعد دعا مانگے گا، اللہ اس کی ہر دعا کو قبول کر لے گا۔ وہ کون سی آیت سننا چاہتے ہو؟ جس میں اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، وہ کون سی آیت؟ پارہ نمبر 3، بولو پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران۔ اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے، اللہ نے فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آپ سوچتے ہوں گے اتنی بڑی آیت کہاں سے یاد ہو؟ تو ترجمہ کر لو نا، جو ترجمہ سنو اور آمین کہتے جاؤ اور بے شک کہتے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ اعلان کر دو، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے اعلان کر دو، میرے مصطفیٰ اعلان کر دو، ساری حکومت رکھنے والا، سارے بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟
اللہ ہی بولو سارے بادشاہوں کا بادشاہ کون؟ اللہ ہی. ارے جس کو چاہا امیر بنا دیا، امیر بنانے والا کون؟ جس کو چاہا غریب بنا دیا، غریب بنانے والا کون؟ ارے جس کو چاہا عزیز بنا دیا، عزت والا بنا دیا، عزت دینے والا کون؟ اللہ. جس کو چاہا ذلیل و خوار کر دیا، ذلیل کرنے والا کون؟ اللہ. ساری بھلائیوں کا رکھنے والا کون؟ اللہ. ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون؟ اللہ. یہ پوری آیت کا ترجمہ ہو گیا. بس اتنا مانگنے کے بعد جو مانگنا ہے مانگ لو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. میرے پیاروں، یہ یقین بہت ضروری ہے. لا الہ، اور یہ یقین ہونا چاہیے اللہ جو چاہے کر سکتا. بولو اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں. بولو نا اللہ کو کوئی روکنے والا. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، ایک پیغمبر کا نام آپ نے سنا ہوگا، یقیناً سنا ہوگا، حضرت ابراہیم. ہاں یا نہیں؟ جی ہاں. آواز نہیں آ رہی ہے؟ ہاں ہاں. بھائی آج کا مجمع تھوڑا ٹھنڈا لگ رہا نا کل سے. ذرا بلند آواز سے بولے نا. آپ سب نے نام سنا سیدنا؟ بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام. پورے قرآن میں 63 مرتبہ 63 ٹائمز اللہ نے حضرت ابراہیم کی تعریف کی. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا ابراہیم، میرا ابراہیم، میرا ابراہیم، میرا ابراہیم. ارے وہ اللہ ایک بار کہہ دیتے تو بھی کافی تھا. اللہ نے پورے قرآن میں 63 مرتبہ. اور ایک جگہ تو اللہ نے جو تعریف کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے ابراہیم سیدھے راستے پر چلنے والے. اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی میرے پیغمبر حضرت ابراہیم کو دیکھے، اللہ فرماتے میرے ابراہیم نہ تو یہودی ہے، میرے ابراہیم نہ تو عیسائی ہے، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. اللہ فرماتے میرے ابراہیم سیدھے راستے پر چلنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ابراہیم کبھی شرک کرنے والے نہیں، توحید کا جھنڈا لہرانے والے. بولو کون؟ حضرت ابراہیم. میں ایک بات ان کی سناتا ہوں، سب سنیں گے انشاءاللہ. یہی حضرت ابراہیم. دیکھو اللہ 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 کتنے بڑے اللہ. ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی جا رہے تھے، میں راستے میں جا رہے تھے، ایک قبرستان دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ قبرستان میں داخل ہوئے. اچھا جو قبرستان میں داخل ہوئے بالکل پرانا قبرستان، بالکل پرانا قبرستان. ساری قبریں اکھڑ گئی ہے، سارے مردوں کا نام و نشان ختم ہو گیا ہے اور ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہے، سارا معاملہ تتر بتر ہو گیا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ قبرستان میں گئے، دیکھا کہ قبریں تو بہت ہیں مگر ساری قبریں پھٹ گئی ہے اور کسی کا نام نہیں معلوم. یہ نہیں معلوم کہ مرد کو دفن کیا تھا یا عورت کو دفن کیا تھا، یہ نہیں معلوم کہ کون سے خاندان والے کو دفن کیا، یہ نہیں معلوم کہ اس کا نام کیا تھا اور ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی قبرستان میں کھڑے ہو کر کہا اللہ کہ قیامت میں آپ ان کو زندہ کیسے کرو گے؟ اللہ آپ کہتے ہیں میں قیامت میں سب کو زندہ کروں گا، تو اللہ ان کو کیسے زندہ کرو گے؟ کیونکہ ان کا تو نام و نشان ختم ہو گیا، ان کا خاندان ختم ہو گیا، یہ قبریں پھٹ گئی ہے اور اللہ یہ مردے سڑ گئے، ہڈی گل گئی، بوسیدہ ہو گئی. اللہ آپ قیامت کے میدان میں اللہ کوئی آسان تو نہیں قیامت میں ان کو زندہ کرنا، کیونکہ قیامت میں زندہ کرنا پھر ان کو 2 ہاتھ دینا، 2 پاؤں دینا، 2 آنکھ دینا، ناک دینا، کان دینا، اللہ بہت مشکل ہے. اللہ آپ ان کو زندہ کیسے کرو گے؟ اللہ نے کیا فرمایا میرے ابراہیم مجھ پر یقین نہیں ہے، مجھ پر یقین نہیں، میری طاقت پر یقین نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رو کر کہنے لگے نہیں اللہ یقین تو ہے اللہ. بولو نا سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا پورا اللہ پورا یقین ہے، لیکن اللہ کچھ ایسا بتا کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، کچھ ایسا بتا کہ میرے کو سکون مل جائے. اللہ نے کیا فرمایا یہیں کھڑے رہو، 4 پرندے بلاؤ. کتنے پرندے؟ سننا برابر. اللہ فرماتے کتنے پرندے بلاؤ. اب جو اللہ نے 4 کہا تو میں بھی 4 ہی کہوں گا. اللہ نے کتنے پرندے بلانے کہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ یہ قبرستان میں کھڑا
ایسے کیسے 4 پرندے بلاؤں گا اور 4 پرندے آ جائیں گے؟ بھائی ہم یہاں بیٹھے ہیں، مرغی کو بلانا چاہے تو مرغی نہ آئے، اللہ یہ 4 پرندے کیسے آ جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم بلانا تمہارا کام ہے، تمہارے قدم تک پہنچانا میرا کام ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، پہلا پرندہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 4 پرندے اڑتے اڑتے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم کے قدم میں، بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم میں آ گئے۔ اللہ آ گئے، اللہ بلانا میرا کام، پہنچانا تیرا کام۔ اللہ آ گئے، کیا کرنا؟ اللہ 4 پرندے، اللہ نے فرمایا ذبح کرو، چھری نکالو، بسم اللہ اللہ اکبر، چاروں کو کیا کرو؟ ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سنتے جانا اللہ کا حکم، بسم اللہ اللہ اکبر، بولو 4 پرندوں کو ذبح کیا۔ کہا اللہ اب کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا ان کا گوشت نکالو، 4 کا گوشت نکالو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے پرندے کا، دوسرے پرندے کا، تیسرے پرندے کا، چوتھے پرندے کا 4 گوشت کو نکالا۔ اللہ نے فرمایا اب سب کو ملا دو، سب کو ملا، اتنا ملاؤ، اتنا ملاؤ، اتنا ملاؤ، اتنا ملاؤ اور ہلاؤ کہ پتہ نہ چلے کہ پہلے پرندے کا گوشت کون سا، دوسرے کا کون سا، تیسرے کا کون سا، چوتھے کا کون سا، سب کو ملا دو اور ہلا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملاتے گئے، ہلاتے گئے، ملاتے گئے، ہلاتے گئے۔ کہا اللہ اب تو پورا ایک گوشت کا ڈھیر جمع ہو گیا، 4 پرندوں کا گوشت ساتھ میں ملا ہوا۔ کہا کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا جاؤ پہاڑ کے اوپر جا کے رکھ دو، جاؤ پہاڑ کے اوپر جا کر رکھ دو۔ حضرت ابراہیم اس زمانے میں پہاڑ پر چڑھنا اور پہاڑ سے اترنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ گوشت لے کر گئے اور جا کر پہاڑ پر رکھ دیا، پہاڑ پر رکھ دیا، تھوڑا ادھر رکھا، تھوڑا ادھر رکھا، تھوڑا ادھر رکھا، تھوڑا ادھر رکھا، 4 حصوں میں تقسیم کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھ دیا اور اس وقت پہاڑ سے واپس اتر کے نیچے آئے۔ کہا اللہ کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا وہی 4 پرندوں کو واپس بلاؤ جو آپ نے گوشت رکھا ہے نا، وہی پرندوں کو واپس۔ کہا اللہ وہ کیسے؟ تو میں نے ذبح کر دیا، میں نے تو گوشت بھی نکالا اور اللہ سب کے گوشت کو ہلا دیا، ملا دیا، اللہ پہاڑ کے کونے کونے رکھ دیا۔ اللہ نے پھر فرمایا بلانا تمہارا کام ہوگا، زندہ کر کے پہنچانا ہمارا کام ہوگا۔ میرے پیارو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، وہ 4 پرندے واپس آ جائے۔ حدیث میں لکھا حضرت ابراہیم کے پکارنے میں دیر ہوئی مگر اسی جگہ سے 4 پرندے زندہ ہوتے گئے اور حضرت ابراہیم کے قدم پر آ جاتے ہیں۔ اللہ اب پوچھتے ہیں میرے ابراہیم میرے بارے میں کیا کہنا؟ دیکھو آ گئے 4 پرندے، کیا کہنا میرے بارے میں؟ حضرت ابراہیم سجدے میں گئے، بہت روئے، روتے روتے کہا ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں، تیرے سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں۔ بولو نا ساری طاقت والا کون؟ اللہ۔ اور پھر اللہ نے فرمایا جیسے ان 4 پرندوں کو میں نے زندہ کیا اسی طرح قیامت میں سب کو زندہ کروں گا اور پھر ابراہیم میں حساب کتاب شروع کروں گا، صحیح ہوگا تو جنت میں جائے گا ورنہ جہنم کے حوالے کر دوں گا۔ میرے پیارو یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا، کتنے پرندے؟ ساتھ میں بولو نا کتنے پرندے؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ بولو یہ واقعہ کہاں پر ہے؟ پورا مجمع بولے گا یہ واقعہ کہاں پر ہے؟ قرآن میں 3 پارہ۔ ساتھ میں بولو کون سا پارہ؟ 3 پارہ۔ اب تو آپ کو واقعہ معلوم ہو گیا، میں پڑھوں گا آپ ترجمہ کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی میرے پیغمبر حضرت ابراہیم کے واقعے کو تو یاد رکھے۔ ارے وہ قبرستان میں کھڑے تھے اور انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ بولو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اولم تؤمن۔ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم مجھ پر یقین نہیں، اللہ پر یقین نہیں۔ حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تجھ پر پورا یقین ہے مگر مجھے تسلی ہو جائے، اللہ کچھ ایسا بتا مجھے تسلی ہو جائے۔ پورا مجمع بولے گا اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتنے پرندے کو بلانا؟ 4 پرندوں کو بلانا۔ اللہ نے فرمایا قال فخذ 4 من الطیر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندوں کو بلا لو، بلانا تمہارا کام ہوگا، پہنچانا میرا کام ہوگا۔ 4 پرندے آ گئے، پورا مجمع بولے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 کو ذبح کر دیا، اس کے بعد میں گوشت نکال لیا، اس کے بعد میں 4 کا گوشت ملا دیا، اور اس کے بعد میں پہاڑ پہ جا کر رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ پر رکھ دیا، پھر اللہ نے فرمایا اب 4 کو پکار لو۔ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ اب تو ذبح کر دیا، اب تو گوشت الگ ہو گیا، سب کو ملا دیا۔ اللہ نے فرمایا بلانا تمہارا کام ہوگا، زندہ کر کے تمہارے قدم میں پہنچانا میری قدرت ہوگی۔ کیا ہوا؟ ثُمَّ دُعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ 4 کے 4 پرندے حضرت ابراہیم کے قدموں پر آ گئے۔ حضرت ابراہیم سجدے میں رونے لگے، کہا اللہ میرے سے بڑھ کر کوئی کمزور نہیں، تجھ سے بڑھ کر کوئی طاقت والا نہیں، ساری قدرت والا کون؟ بولو حکمت والا کون؟ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یقین مانے غالب کون، حکمت والا کون، طاقت والا کون؟ میرے پیاروں آج میں بھی یہی چاہتا ہوں، آج ہم سب کا یقین مضبوط ہو جائے۔ کون کون تیار ہے؟ بولو نا لا الہ الا اللہ۔ کل بھی میں نے کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں، اے میرے پیاروں جو اتنا بڑا اللہ ہے، جو سب چیز کا پیدا کرنے والا ہے، بتاؤ نا ان کا ڈر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یعنی بولو نا اس اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی، پورا مجمع بولے گا اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں؟ کون تیار ہے ڈرنے کے لیے؟ میں بہت پیاری بات بتانے جا رہا ہوں، بولو ڈریں گے اللہ سے؟ ڈریں گے؟ ساتھ میں بولو نا ڈریں گے اللہ سے؟ قرآن سے پوچھو ہم اللہ سے ڈرے، اللہ ہم کو کیا دیں گے؟ اللہ ہم ڈریں گے، اللہ تو جو چاہے وہ کریں گے، اللہ ڈریں گے، مگر اللہ آپ کیا دیں گے؟ اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، تو چاہے گا نہ چاہے گا میں موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب کر دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کلمہ پڑھنے والے میرے بندے اور بندیاں، اللہ فرماتے مجھ سے ڈرو۔ ہم نے پوچھا اللہ ڈرے تو کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ۔ اللہ فرماتے جب بھی تیری آخری گھڑی آئے گی، سکرات کا عالم ہوگا، غمرات کا عالم ہوگا، بے چینی کا عالم ہوگا، روح نکلنے کا عالم ہوگا، اللہ فرماتے اگر تو مجھ سے ڈرتا ہوگا میں موت کے وقت تجھے ایمان نصیب کر دوں گا۔ تو میرے پیاروں کون کون تیار ہے؟ دیکھو مجھے جلدی جلدی 4 باتوں پر آنا ہے کیونکہ 3 بچے حافظ بھی ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ جواب دو گے نا؟ پہلی بات کا جواب دو گے؟ پورا مجمع بولے ہم کو کس سے ڈرنا؟ آواز نہیں آ رہی، کس سے ڈرنا؟ تیار ہو آپ لوگ؟ اور ڈرتے ہیں اللہ سے؟ کل بھی میں نے یہی سوال پوچھا تھا بھائی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، تو آواز ملی تھی کہ اللہ سے ڈرتے اور ڈرنا بھی چاہیے۔ ارے اللہ خود کہتے ہیں مجھ سے ڈر، مجھ سے ڈر۔ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ادھر ڈرنا ہوگا، ادھر موت ہوگی، وہاں تیری قبر کو جنت بنا دوں گا۔ یہاں ڈرنا ہوگا، زندگی میں ڈرنا ہوگا، ڈرتے ڈرتے موت آئے گی، وہاں تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دوں گا، آخرت میں بھی جنت عطا کروں گا۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا اور سارے گناہوں کو چھوڑ دے۔ اللہ فرماتے ڈرتا جائے گا، موت کے وقت آئے گا، اپنی قبر میں جائے گا، آخرت آئے گا، اللہ فرماتے تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دوں گا، آخرت میں جنت کا فیصلہ کر دوں گا۔ تو میرے پیاروں پھر ایک مرتبہ بولو لا الہ الا اللہ، یعنی بولو لا الہ الا اللہ۔ کون کون اللہ سے ڈرتا؟ بولو ڈرتے نا،
मैं वही बात दोहराऊंगा जो कल मैंने दोहराई। बोलो डरते ना अल्लाह से। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़ये में हमको अल्लाह की कुदरत मिली। अल्लाह जो चाहे वो कर सकता, नामुमकिन को मुमकिन बना सकता। बोलो ना, अल्लाह को कोई रोकने वाला, अल्लाह को कोई टोकने वाला, अल्लाह के बढ़कर कोई ताकत वाला, अल्लाह से बढ़कर कोई इख्तिदार वाला, अल्लाह से बढ़कर कोई हुकूमत वाला? सबका जवाब होगा नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे प्यारों, आज मैं फिर गंगापुर में कहता हूँ, अगर हमको अल्लाह से डर लगता है तो मोबाइल पर क्या होता है मेरे प्यारों? ये मोबाइल पर गेम खेली जाती है, मोबाइल पर स्नैप चैटिंग होती है, मोबाइल पर अलग अलग स्टेटस आते हैं, मोबाइल पर ज़िना होता है, मोबाइल पर चोरी होती है, मोबाइल पर ब्याज का कारोबार होता है, मोबाइल में झूठ बोला जाता है, मोबाइल में चुगली की जाती है, मोबाइल में गीबत की जाती है। मेरे प्यारों, अल्लाह की कसम खाकर बोलो, क्या ये हमारा ईमान है? यानी बोलो ना, ये हमारा ईमान है। यानी मोबाइल बनाने वाले ने बनाया, बहुत अच्छा काम किया, सारी दूरी को करीब कर दिया। मोबाइल वाले ने मोबाइल में दुनिया का एजुकेशन रखा, दीन का एजुकेशन रखा, सारी मालूमात रखी। मोबाइल पर नंगी औरतों को देखना, स्नैप चैटिंग करना, पबजी खेलना, गेम खेलना, एपिसोड पर एपिसोड, एपिसोड पर एपिसोड देखना, चुगली करना, गीबत करना। इस मोबाइल की वजह से हमारी बीवी हमसे नाराज, इस मोबाइल की वजह से हमारे बच्चों के अखलाक बिगड़ गए, आज हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं रहे। अरे इस मोबाइल की वजह से, माफ करना मेरे प्यारों, हमारी माँ हमसे नाराज, हमारे अब्बा हमसे नाराज, बल्कि गंगापुर वालों और जामिया उमर बिन खत्ताब के प्यारे यहाँ के रहने वालों, अल्लाह की कसम, अगर दुनिया में डिवोर्स और तलाक हो रही है तो इसी मोबाइल की वजह से हो रही है। वैसे ही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। बयान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करना। अल्लाह ताला हम सबको इस बयान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।